اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے. تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں، اور میں آلریڈی ایف آئی اے کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے جانا ہے. وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا. ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں. اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا. اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا. میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی. وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں. یہ اجازت نہیں ہوگی. ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے. میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں. منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں اب آپ کو ایک اور، میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا ایف آئی اے نے. میرے لیے بھی شاکنگ تھا. تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں. اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں. 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا، اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا، اور خود کبھی ایران زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا. اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا، وہاں پہ ویزا لگا، ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا. اس کے 2 مہینے بعد سیمسٹر شروع ہونے کے، آپ سیمسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے، تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا. اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا، مجھے تو روک دیا ایف آئی اے نے. اب ایسے لوگوں کو جو ایف آئی اے میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے، یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے. اور ایک کیس کی ڈیٹیل، میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے میں سارے فرشتے ہیں، بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی، چیز ہوتی ہوگی، بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ٹائم ایف آئی اے کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے. کوئی ایسا بندہ، اللہ کا شکر ہے، نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے. ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ ایک جگہ سے روکا گیا اور کہیں اور سے لوگ نکل گئے. وہ ہم روک رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک جگہ روکا اور سارا کچھ ہوا تو دوسری جگہ سے لوگ کیسے نکل گئے. وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی لوگوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں، اب وہ لوگ اس ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باہر کے ملکوں میں نوکریاں بڑھیں، نہ کہ لوگ کہیں کہ جی اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں. اس کے لیے یہ سٹیپس کرنے ضروری ہیں. لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وہاں کبھی سڑک پہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. اس ساری چیز کی بدنامی ہمارے ملک کی ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں، ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں، اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری چیز، اس ٹائم پہ میں خود بطور صحافی اس چیز کو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ اظہار خیال کرے. اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے، لیکن اس ٹائم پہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ
ہر میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. آپ کا نیشنل میڈیا ہے, کوئی چیز غلط چلتی ہے پیمرا میں کمپلین ہوتی ہے, کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے, کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی بیورو چیف اس سے پوچھے گا رپورٹر سے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیسے کیا. سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے, جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا جس کا دل کرے, جس کو آپ چاہیں, جتنی مرضی ایویڈنس ہیں آپ کے پاس بالکل دیں, ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں, جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں, آپ جس مرضی خبر کو جس طرح کسی کو آپ جو زندہ ہے اس کو مار دیں, کسی کو مرا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کر انفارمیشن منسٹری کے ساتھ NCCIA میسو اسکیل میں کریک ڈاؤن کرے گا. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں, پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ, اور اس کے بعد آپ صحافت کا لبادہ سامنے رکھیں. صحافی ہیں جو اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں, جو نیشنل میڈیا میں موجود ہیں, جن کا ایک سسٹم ہے ہر ادارے میں, چاہے جس طرح کا مرضی ادارہ ہے, ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, پیمرا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ صحافی ہیں ہمارے لیے. جو لوگ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے صحافی نہیں ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھارت کو شکست دی, پاکستان کو آج یہ مقام پہنچایا, فیلڈ مارشل. اب میں آ رہا ہوں اس کے, اب میں آ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر, اب میں آ رہا ہوں اس کے, اب میرے اس کے بعد اب رہ گئی اسٹیٹ کی بات. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں, کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. آخری تو وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں, اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ وہ کیمپس بند ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک, اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین, اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغان KPK میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکالیں. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تو پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی, اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کوئی یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح دیکھیں, اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, یار یہ کیا ہے. تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے, اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے, اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی, پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے KP کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں, تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, KP والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا, نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے, ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے, لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں.
اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے۔